چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار سلسلہ گناہوں کی سزائیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے خودکشی، سوسائڈ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ کئی لوگ بیچارے آزمائش میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں وسوسہ دلاتا ہے کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، جان چھوٹ جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی۔ تو کیا خودکشی کرنے سے جان چھوٹ جاتی ہے یا جان پھنس جاتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیجئے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل جو ہے نا یہ بھی علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو نیت اچھی کر لیجئے اور شرکت کیجئے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ 50 ٹائمز درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس عاشق رسول کی جس کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے گی نا، اسے انشاءاللہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے خودکشی کا مطلب کیا ہوتا ہے، میننگ کیا ہے۔ خودکشی کا معنی ہے خود کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو ختم کر دینا۔ خودکشی کے متعلق چند احکام بھی ہیں۔ ایک، خودکشی یعنی سوسائڈ کرنا یہ گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ دوسری بات، جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ بعض مرتبہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار اس نے خودکشی کر لی، اب اس کی نماز جنازہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نہ کرے کسی نے خودکشی کر لی ہے مگر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بغیر نماز جنازہ پڑھے کسی مسلمان کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خودکشی کے حوالے سے کیا فرماتا ہے سنیے، کیونکہ قرآن پاک میں تو سارا اول تاخیر سارا علم موجود ہے، ساری معلومات دی گئی ہے۔ خودکشی کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں اللہ پاک کا کیا فرمان ہے سنتے ہیں۔ ہمارا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ہمارے رب نے
ہمیں خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چاہے اسلامی بھائیو اسلامی بہنیں، حالات کا مقابلہ کیجئے، تھک مت جائیے، مایوس مت ہو جائیے، ہمت نہ ہاریے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور بہتر دن عطا فرمائے گا، خیر ہوگی، آسانی ہوگی، مگر تھک ہار کر مایوس ہو کے کتنا بس میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مقابلہ کیجئے، وقت انشاءاللہ بہتر آئے گا، ہے نا۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا ہے، ہمیشہ دن سیم نہیں ہوتے ہیں، بہتر وقت بھی آتا ہے، بہتر وقت کے بعد بعض مرتبہ آزمائش والا وقت آتا ہے، اور آزمائش والے وقت کے بعد بہتر وقت بھی آ جاتا ہے۔ ہمت سے کام لیجئے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے کیا فرمایا گیا سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے خود کو جس چیز سے ہلاک کیا اسے جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو سوسائڈ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو جس چیز سے مارتا ہے، وہ جہنم میں اسی چیز سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ یعنی بندہ سمجھتا ہے میں ایک بار اپنے آپ کو مار کے ختم کر دوں، زہر کھا کے ختم کر دوں، مگر وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اب اسے جہنم میں اسی چیز سے اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر دان سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس کے سبب سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب عز و جل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یعنی اگر کوئی آپریشن وغیرہ ہے اور کبھی گمانے کے اس سے اچھا ہو جائے گا، کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ، اس کو چیرنے کی اجازت ہے، مگر اس نے جو چیرا تھا نا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر، یعنی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو خود کو کسی لوہے کے ہتھیار سے ہلاک کرے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں اسے اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خود کو مار ڈالا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں اسے پیتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا، وہ جہنم کی آگ میں بلندی سے گرتا رہے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، مومن کو لعنت کرنا اس کو ہلاک کرنے کی طرح ہے، اور جو جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اسے اسی چیز کے ذریعے عذاب دے گا۔ اے FGN چینل کے ناظرین، غور تو کریں، ایک بار ہم اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا کر یا کسی ہتھیار سے مار کر یا گولی سے اپنے آپ کو ختم کر کے یا زہر پی کر کے یا اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ سے گرا کر کے ہم یا پانی کے اندر چھلانگ لگا کر کے ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے تو ختم نہیں ہوگا معاملہ، بلکہ آزمائشیں بڑھ جائے گی۔ ابھی آپ نے سنا احادیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ جو جس چیز سے اپنے آپ کو ختم کرے گا جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہ اسی چیز سے اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ ایک بار کا معاملہ نہیں، یہ تو ہمیشہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ ایک بار کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جان چلی جاتی ہے جہنم میں، یہ عذاب بار بار ہوگا۔ اچھا وہاں پر موت نہیں آئے گی، یہ عذاب کی تکلیف تو ہوگی مگر موت نہیں آئے گی، کیا یہ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ دنیا میں تھوڑی تکلیف پڑ رہی ہے نا، برداشت کر لیجئے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمت رکھے، صبر سے کام لے۔ ایک حدیث پاک سناؤ، ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر کے لیے
جنت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے کہ قید خانے میں جو ہے نا یہ آسانیاں نہیں ہوتی، تکلیفیں ہوتی ہیں، بندشیں ہوتی ہیں۔ تو ہم چونکہ دنیا میں نا ہم مومن ہیں نا، ہاں الحمدللہ ہم مومن ہیں، کہے الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ تو مومنوں کو جو ہے نا یہ آزمائشیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ پریشانی آتی ہے۔ تو ٹینشن نہ کیجیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ سنیں اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صبر کرنے والے کو کیسی برکت عطا فرماتا ہے، اور ہمیں آزمایا جائے گا یہ بھی سنیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہے اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہے۔ دور دنیا کے ہو جائے رنج و علم، مجھ کو مل جائے میٹھے مدینے کا غم۔ ہو کرم یا خدا ہو کرم، واسطہ اس کا جو شاہ ابرار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا نا کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہاں ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مالوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے ہمیں آزمایا جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ہمیں کیا کہنا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا نا، ہم اللہ کے مال ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے مال ہیں، اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اچھا، صبر کرنے کے نا فائدے بے شمار ہیں، اور نہ کرنے کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، مصیبت ابتدان ایک ہوتی ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو یہ ایک ہوتی ہے۔ جب مصیبت زدہ، جس پر مصیبت آئی اس کو مصیبت زدہ کہا جاتا ہے۔ جزع یعنی بے صبری اور واویلا کرتا ہے تو ایک کے بجائے دو مصیبت ہو جاتی ہے۔ آئی تھی ایک، صبر نہ کیا، واویلا مچایا، شکایتیں کی، ناشکری کی، اب یہ دو مصیبت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک تو وہی مصیبت باقی رہتی ہے، یعنی جو پہلے آئی تھی وہ تو باقی رہتی ہے، واویلا کرنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے مصیبت چلی تھوڑی جاتی ہے، وہ تو باقی رہتی ہے۔ دوسری مصیبت، صبر کرنے پر ملنے والے اجر کا ضائع ہو جانا ہے، اور یہ اجر ضائع ہونے والی دوسری مصیبت پہلی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ تو آئی تھی تب ایک ہی تھی، صبر نہ کیا، اب دو مصیبت ہو جاتی ہے کہ صبر کرنے پر جو اجر ملنا تھا وہ بھی نہ ملا، اور وہ مصیبت تو باقی رہ گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واویلا نہیں مچانا۔ آج تو ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ سردی بھی ہو جائے نا، بخار آ جائے، اب صبح نکلے ہیں اور کسی نے پوچھا بھائی طبیعت کیسی ہے، حال چال کیسا ہے؟ ارے جناب شروع، پوری رات سویا نہیں ہوں، ناک سے پانی جاری تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، سر بھی بہت درد کرتا تھا، ہاتھ پیر تو ابھی بھی درد کر رہے، بخار بڑا جم کر آ رہا ہے۔ اچھا، اب سامنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ شفا دیں، صبر کیجئے۔ اب بندہ جواب کیا دیتا ہے؟ صبر ہی تو کر رہا ہوں۔ یہ صبر تھوڑی ہے۔ صبر تو اسے کہتے ہیں کہ مصیبت آئی اور بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، خوش ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا، میں انشاءاللہ صبر کروں۔ ہاں دعا ضرور کرے، اللہ مصیبتوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، مگر جب آ گئی نا مصیبت تو یہ بھی دعا ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ صبر عطا فرمائے۔ اب صبر کیجئے۔ ایک روایت میں نا کسی کے جان یا مال میں کوئی مصیبت آئی اور اس نے اسے پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، لوگوں کو بتانے سے کیا ہماری پرابلم سولو ہو جائے گی؟ ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے طبیعت پوچھی یا اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، وہاں تو بتانا پڑے گا، مگر ہر کوئی ڈاکٹر تو ہوتا نہیں ہے۔ اچھا وہ بس لوگوں کو بتا کر ہے نا دل بہلا رہے ہوتے ہیں،
اب سب کو بتاتے پھرتے ہیں اور آخر میں سامنے والا یہی جملہ کہتا ہے صبر کیجئے، اور ہم کہتے ہیں صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہم وقت گزاریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ پرابلم سولو ہو جائے گی. تو ہمیں AFGN چینل کے ناظرین تکلیف یا پریشانی آئے نا، صبر کیجئے گا، خودکشی کا راستہ اختیار نہ کریں، نہ برداشت کیجئے، تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ خیر والے دن آئیں گے، انشاءاللہ تو ہم بہترین زندگی جینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر تکلیف رہی بھی نا تو تکلیف آنے سے ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ بندہ صبر کر لینا اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. ہاں بندہ اگر واقعی صبر کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے. گنہگار پر جب تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کی برکت سے اللہ اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور نیکوں پر جب تکلیف آتی ہے اور نیک صبر کرتا ہے اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے. تو صبر سے وقت گزاریے، انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. اور پرابلم یا تکلیف آتی ہے تو بعض مرتبہ ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے، ہمارے خود کے گناہ، ہمارے خود کی معصیت، ہمارے خود کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہوتی ہے. صبر کیجئے، وقت گزاریے، انشاءاللہ الکریم تو خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا. اچھا، خودکشی جو ہے نا اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں اسباب بھی تو پتہ چلے نا، کس سبب سے بندہ خودکشی کرتا ہے، کیوں خودکشی کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اس کے چند اسباب ہیں. پہلا سبب ہے رنج و مصیبت. بندہ رنج و مصیبت میں جب آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے، تو اب دل چاہتا ہے کہ میں ان مصیبتوں سے میری جان چھوٹ جائے اور میں دنیا سے بس نکل جاؤں. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اللہ نہ کرے کڈنی فیل ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا. کر کیا سکتے ہیں؟ بس صبر کیجئے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجئے، خودکشی نہ کیجئے، وقت گزاریے. ظاہر سی بات ہے موت تو آنی ہے نا، موت آنی. اچھا، بعض یہ جملہ کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی مر گیا. وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا. جب وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں نا 1 سیکنڈ پہلے موت نہیں آتی، 1 سیکنڈ کے بعد نہیں آئے گی. جو وقت لکھا ہے اسی وقت میں موت آتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ ہمارے حق میں بہتری کا معاملہ کرے تو ہمت رکھے. رنج و غم مصیبت آئیں تو پریشان نہ ہو، پریشانی آتی بھی ہے صبر کیجئے، ہمت رکھیے، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ تنگ دستی اور بے روزگاری. ہاں، مال کی کمی آتی ہے یا قرضہ بڑھ جاتا ہے تو اب آدمی سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. بعض ایسے سنے گئے کہ جناب وہ قرضہ بڑھ گیا، اب جناب کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی قرضہ ادا کرنے کی، تو کیا ہوا؟ خودکشی کر لی. قرضہ بڑھ گیا تو پہلے یہ بھی تو غور کریں قرضہ کیوں بڑھا؟ ہم نے اپنے خرچے بڑھا لیے، یا نہ کرنے کی ڈیلنگ، نہ کرنے کے بزنس، نہ کرنے کے معاملات کیے اور آزمائش آئی. تو ہم تنگ دستی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو پہلے تو کوشش کریں ایسے دن ہی نہ آئے، کناز سے زندگی گزاریں، کم خرچے میں زندگی گزاریں. کوشش کریں ہم پر قرضہ نہ ہو. جب قرض ہو جاتا ہے نا ٹینشن ہو جاتی ہے. اب دل کہتے ہیں نا کسی کام میں لگتا نہیں، ایک ہی دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے قرضہ ہو گیا ہے. ایسے کام، ایسے معاملات ہی کیوں کریں کہ قرضے میں پھنسیں. کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ مجھے قرض لینے کی نوبت نہ آئے. اور آج تو معاذ اللہ سود کا معاملہ ہے. بعض تو ایسے سود میں پھنستے ہیں کہ پرسنٹیج بڑھتے چلے جاتے ہیں، دن بدن سود بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ ٹینشن ایسی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے. کائے کو سود کا مال دینا؟ سود سے اپنے آپ کو بچائیے. بعض مرتبہ کاروبار بڑھانے کے لیے، تو گھر میں کوئی فنکشن تھا وہ فنکشن کرنے کے لیے، بعض مرتبہ ناک کا سوال ہوتا ہے. اب وہ شادی ہے، اب کہتے ہیں نا اچھا دکھانا ہے تو پھر قرضہ لے لیا جاتا ہے، سود پر پیسے لیے جاتے ہیں. اب چونکہ شادی بھی ہو جاتی ہے، سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں، اب مال کی سبیل نہیں ہوتی، کمانے کا اتنا ہوتا نہیں ہے، مال اتنا آ نہیں رہا ہوتا ہے، اتنی انکم نہیں ہوتی ہے. اب چونکہ قرض بھر نہیں سکتے، بیاج کا پیسہ بھر نہیں سکتے ہیں، اب بندہ سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے. تو پہلے سے ہی اگر ہم احتیاط کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، جو رب نے دیا اسی پر خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سبب سے بچنے میں کامیاب ہو. تو ایک سبب جو ہے وہ تنگ دستی اور بے روزگاری ہے. ایک سبب ہے گھریلو جھگڑے. ہاں، گھر کی نا اتفاقیاں، ساس بہو کی نہ بننا، شوہر اور بیوی کی نہ بننا، اولاد کی باپ کے ساتھ. ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک باپ نے بیٹے کو، 14 سالہ بیٹا تھا، کچھ تھپڑ وغیرہ لگا دیا. بچے کو اتنا برا لگا کہ معاذ اللہ اس نے باتھ روم میں جا کر اپنے آپ کو آگ لگا دی اور خودکشی کر لی. اور
دنیا سے رخصت ہو گیا. اس طرح کے کئی کیسز بنتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا اور پھر بندہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. بلکہ ایک معلومات کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں دنیا کے اندر ریشو بتایا جاتا ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کا معاملہ بن رہا ہوتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہر 40 سیکنڈ گزرتے اور ایک بندہ یا بندی خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا سبب ہم نے سنا. چوتھا سبب عشق مجازی، جس کو افیئر کہا جاتا نا، وہ لڑکی کا لڑکے سے جو معاملہ بن جاتا ہے، آنکھیں مل جاتی ہیں. اب چونکہ یہ عشق مجازی ہو جاتا ہے، شادی ہو نہیں پاتی ہے، یا بعض مرتبہ خاندان کے معاملات ہوتے ہیں، یا بعض مرتبہ دیگر معاملات ہوتے ہیں. اب یہ عشق مجازی ایسی ہوتی ہے کہ جان دینے لینے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے. اب وہ پسندیدہ جگہ پر رشتہ نہیں ہوتا، اپنی پسند کی جگہ پر جب شادی نہیں ہوتی تو پھر خودکشی کے معاملات آتے ہیں. پانچویں بات، مایوسی. مایوسی جو ہے نا، یہ بندے کو خودکشی کی طرف لے کر جاتی ہے. اب اس کے علاج بھی سنیے کہ خودکشی سے بچنے کے علاج کیا ہے. ایک تو علاج یہ ہے، مصیبت پر صبر کر لیجئے. ہاں، جو بھی مصیبت آ رہی ہے، میں نے فضیلت بھی بیان کی، مصیبت پر صبر کیجئے، خودکشی سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بات، بیجا سوچتے رہنے کی عادت ترک کر دیجئے. بعض ہے نا بہت سوچتے رہتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، 50 سال کے بعد کا ابھی سے سوچ رہے ہوتے ہیں 50 سال کے بعد کیا بنے گا. ارے جناب، 50 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے اور ہم 50 سال کے بعد کی سوچ رہے ہوتے ہیں. شادی کرنی ہے بچوں کی، کیا بنے گا، فلاں معاملہ کیا بنے گا. بعض مرتبہ نیوز سن کر کے بندہ ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. خیالات، کہتے ہیں نا، وہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہوتا ہے، یوں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. ارے جناب، اس سے باہر آ جائیے اور نیک کاموں میں لگ جائیے. بیجا سوچنے کی عادت چھوڑ دیجئے. بعض سوچ کر پاگل ہو جاتے ہیں. نہ بہت زیادہ سوچنے میں نہ پڑیے. اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اللہ نے جو کیا بہتر کیا ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے ماننے والے ہیں. پھر بہت زیادہ سوچتے رہنے کی حاجت نہیں ہے. تیسرا علاج، سادگی اور قناعت اختیار کیجئے. کم آمدنی میں انشاءاللہ گزارا آسان ہوگا. اب ہمارے سادگی نہیں ہے، ٹپ ٹاپ والی زندگی گزارنی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا، انکم 25,000 کی ہے، خرچہ 40,000 کا ہوتا ہے. ہر مہینے 15,000 روپے ہیں، یہ قرضہ چل رہا ہوتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے، پھر ٹینشن تو بڑھنی اور پھر بندہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. خاص کر کے میں گھر کی اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا، جتنی آمدنی ہے نا، اسی میں گھر چلانے کی کوشش کریں. بلکہ ہو سکے 2 پیسے بچائیں. آپ ہی کو کام لگیں گے. اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، اس وقت پیسے کہاں سے لائیں گے؟ پھر اس وقت بھی قرضہ یا سود کی طرف جانا پڑے گا نا. تو گھر کی اسلامی بہنیں بھی اگر کسر سے کام چلا لینا، گھر سکون کے ساتھ انشاءاللہ چلے گا. یہ شکوے شکایت کرنا، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، فلانی کے پاس تو یہ ہے، فلانی کے کپڑے ایسے ہیں، فلانی کے پاس تو یہ زیورات ہے، فلانی کے گھر میں تو فلاں فریج ہے، فلاں واشنگ مشین ہے، ہمارے پاس تو یوں بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جب بار بار ہو رہی ہوتی ہے نا، تو مرد جو گھر کا ہوتا ہے بعض مرتبہ احساس کمتری میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے. اب وہ ٹینشن میں آئے گا تو آپ ہی کی تو آزمائش بڑھے گی نا، آپ کی بھی تو پریشانی بڑھے گی نا. تو یہ نہ کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کے ساتھ گھر گزاریں کہ اللہ جس نعمت کو دے اور بندہ اس میں شکر ادا کرے، اللہ اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. تو شکوے شکایت سے بچے. سادگی اور قناعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہنا، خوش رہنا. اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ خودکشی کا خیال بھی ذہن میں نہیں آئے گا. اور ایک بات ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ ہو کر گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہاں، سنت کے مطابق انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی نا، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا ملنا جلنا، یہ سارا سنت کے مطابق ہوگا. نیک اعمال کرتے ہوئے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، زکاتیں پوری ادا کریں گے، مسلمانوں کی خیرخواہی کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو یوں ماشاءاللہ خوش اخلاقی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ الکریم اس طرح خیالات جو آتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے. دل بڑا رکھیے، زندگی گزارنی ہے، فیملی کو لے کر چلنا ہے، سوچ بڑی کیجئے، درگزر سے کام لیجئے، انشاءاللہ
خوشحالی کے ساتھ کہتے ہیں نا کول سکون کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا، دل ٹوٹ گیا، پھر وہ باتیں نہ آپس میں بات نہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض گھروں میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ چھوٹی باتوں پر لڑنا جو ہے نا، یہ جھگڑے، یہ بعض مرتبہ بڑی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دل میں وسوسے آتے ہیں کہ مجھے خودکشی کر لینی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بہترین عمل ہے، کیا ہے؟ ذہنی دباؤ اور اعصابی کھینچاؤ کم کرنے کے لیے ذہنی ورزش آپ اپنے ڈاکٹر وغیرہ سے معلومات کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ پون گھنٹہ 45 منٹس پیدل چلنے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ بولیں گے پیدل چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پیدل چلنے سے جو ہے نا بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے دماغ سکون میں رہتا ہے، جسم جو ہے یہ بھی سکون محسوس کرتا ہے، اور جب جسم اور دماغ سکون میں ہوتا ہے نا، پھر خودکشی کے خیالات نہیں آتے ہیں۔ اور یہ 45 منٹ چلنے کا طریقہ بھی امیر علیہ سنت نے بتایا کہ 15 منٹ درمیانہ انداز میں چلیں، پھر 15 منٹ تھوڑا تیز قدم چلیں، پھر 15 منٹ درمیانہ انداز میں چلیں۔ یوں پون گھنٹہ چلنے کا معمول ہوگا نا، تو کہتے ہیں نا وہ وسوسے، خیالات، برے خیالات، ٹینشنیں، یہ انشاءاللہ دور ہوں گے، اور انشاءاللہ اچھے خیالات پیدا ہوں گے، خودکشی سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ واکنگ کرنے کے لیے جائے، بہترین ٹائم تو فجر کا ہوتا ہے، تو صبح کا ٹائم بہت اچھی بات ہے کہ اس ٹائم پہ چلنے کے لیے جائیں، تاکہ پولیوشن وغیرہ کے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر نہیں چل پائے، بھلے ٹھیک ہے، دوپہر کو چل رہے، رات کو چل رہے، انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہی ملے گا۔ اور ساتھ میں درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، پون گھنٹہ آپ چلیں گے نا، ہو سکتا ہے 1000 سے زیادہ مرتبہ آپ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یوں روزانہ چلنے کا بھی معمول رکھیں۔ بہت زیادہ ٹینشنوں میں زندگی نہ گزارے، ٹینشن آتی ہے، اس کو دل و دماغ سے دور کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک آخر میں آپ کو میں حدیث پاک بھی سناتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے ریزن ہو کہ ہمارے دل دماغ میں جو ہے نا یہ خیالات آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے۔ جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے، تو ہے نا یہ کام یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، وہ یوں نہیں، میں یوں نہ گیا ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ سب نہ کریں۔ اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں ہے نا، بس اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، میں اپنی زبان پر انگارہ رکھنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ بھی دماغ میں نہ لائیں، بس یہ بٹھا دے دماغ میں، میرے رب نے جو کیا بہتر کیا، جو کرے گا بہتر کرے گا۔ تو ہمارا انشاءاللہ کتنا وہ اعتقاد بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ ہم ٹینشنوں سے باہر نکلنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نا یہ بندہ ایک دماغ میں بٹھا لے، میرا والی میرا اللہ ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کہتا نا اللہ ہے۔ واقعی جب یہ جملہ بھی کہتا نا اللہ ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بس اللہ پاک آپ کو اور مجھے خیر عطا فرمائے، خودکشی کی طرف نہیں جانا ہے، انشاءاللہ خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جیسے بھی حالات آئے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سارے معاملات پریشانیاں دور ہوگی، خیر کا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے اور خودکشی بلکہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک عرض کر دوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی خودکشی کر لے اور آپ کو پتہ چل جائے، ریکویسٹ کروں گا اس کے عیب پر پردہ ڈال دیجئے، نہ بتائے کسی کو۔ بعض مرتبہ چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے
جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا تو کہتے تجھے پتہ چلا؟ بولے نہیں اس نے تو سوسائڈ کیا ہے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کوئی سوسائڈ کرتا ہے نا اس بیچارے کی عزت خراب ہوتی ہے، ساتھ میں اس کے گھر والوں کی بھی عزت خراب ہوتی ہے۔ اچھا بعض لوگ باتیں بھی بہت بناتے ہیں، وہ باپ نے بولا ہوگا تو بیٹے نے بولا ہوگا تو ماں نے بولا ہوگا تو شوہر نے بولا ہوگا، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کوئی خواب میں نہیں آیا ہوتا جس سے خودکشی کی، وہ کوئی خواب میں تھوڑی آیا ہے کہ میں نے اس لیے خودکشی کی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، مگر ادھر ادھر کی باتیں کر کے مزے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیچارے کے لیے عیب ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ تو ہمیں اس کو چھپانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو عام نہیں کرنا ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے بھی اس کو عام کیا جا رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ اس کو خاموشی کے ساتھ دبانے کی کوشش کریں، کسی کی عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں معاملہ بنا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے